جتنے مومنین بانیان مشن رسول انہوں نے رزق مال میں قسمت برکت نصیب فرما ایک خرچ قبول و مستجاب فرما ماجد شاہ صاحب کے پاس مالک کریم و مہربان ہے جتنے مومنین میرے ذمہ کوئلے ربن بالخصوص الیاس بن شاہ صاحب سید ریاض بن شاہ صاحب ریاض بن شاہ صاحب خان ماجد تمام طرفات ماجد شاہ صاحب اور مالک خرسان فراز شاہ صاحب اور ایاز شاہ صاحب یہ مالک انہیں سارے اپنے مالک آباد و شاہ فرما انہوں نے گھروں انتظام کا نزول فرما انہوں نے جو بھی پریشانیاں دور فرما انہوں نے جو بھی حاجات پورے فرما اور میرے مالک انہوں نے منتاں جو بھی ہیں مالک انہوں کو پورے فرما انہوں نے بچوں کی حیاتی دراز فرما یا اللہ امین نے بچوں کی حیاتی دراز فرما امین میرے مالک مالک صحت و سلام کی نصیب فرما یا اللہ امام بارگاہ کو مسجد کو دل جے مقام دے مجلس عزا مظلوم کربلا تیدی پہ میرے مالک ذکر تھیندا پہ انہوں مومنین دی انہوں جاواں دی محافظت فرما امام بارگاہ دی باقیاں دی عزادار دی محافظت فرما یا میرے مالک خالق مومن مومنات دی میرے مالک ہر قدم دی محافظت فرما وہ کریم و مہربان ہے میرے مالک کی سارے ذکر قلیل کو کثیر شمار فرما سارے حقیقی وارث حجت خدا امام زمان علیہ السلام نے حضور تعجیل فرما یہ دعا کو مستجاب فرما ربنا تقبل دعا یا قبول حسن یا ربا بحق محمد نبی کا بحق میرے مالک خالق مومنین نے بچوں کی حیات دراز فرما خصوصاً میرے مالک خالق سے بچوں کی اور تمام سادات و غیر سادات بچوں کی حیات دراز فرما انہوں نے السلام کی نصیب فرما دعا کو مستجاب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم دعا کی قبولیت واسطے بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد ہمارے سامنے چند منٹ ذکر سید الشہداء شرف حاصل کرے سن قبلہ علامہ ایسر عباس جو حدیث ہے انہوں نے آمد و سلامتی واسطے بلند صلوات اللہ
صلوات اللہ علی مواليهم ومحبيهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صلوات. میرے محترم سامعین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند منٹ آپ کو زحمت فکر دینا چاہتا ہوں. اگر صاحبان توجہ فرما رہے ہیں ایک مل کے بآواز بلند درود پڑھ لیجیے. موضوع ہمارا بڑا وسیع ہے اور اس کے ایک ایک نقطے کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ خلوص قلب درکار ہے. اور خلوص قلب تب حاصل ہوگا جب آنکھوں کی توجہ، ذہن کی حاضری اور کان اس فرش عطا میں، مجلس عطا میں موجود ہوں گے. چلے محبت آپ کی دیکھتے ہوئے عزاداری موضوع ہے. میں موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم گریہ کیوں کرتے ہیں؟ توجہ ہے؟ چلے سوال چینج کر کے کہتا ہوں کہ جو تنقید کی جاتی ہے کہ یہ روتے اور پٹتے کیوں ہیں؟ جو سوال کو سن کے آدھے جواب تک پہنچ گئے میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچ سکے انہیں پہنچانے لگا ہوں. لیکن توجہ چاہوں گا، انتہائی توجہ میری طرف رہے کہ ہم گریہ کیوں کرتے ہیں. گریہ کا تعلق ہے آنکھوں کے ساتھ. آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ہم گریہ، اور یہ رونے کی ظاہری علامت ہے. اصل میں رونے کا تعلق ہے انسان کے قلب کے ساتھ. اب جملہ نقل کرنا لگا ہوں ایک عالم دین کا کہ ہم گریہ کیوں کرتے ہیں. ہم گریہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں زندگی گزارتے ہوئے ایسے کام کر جاتے ہیں، ایسے گناہ غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، دلوں پہ نقطے لگ جاتے ہیں، دل کالے ہو جاتے ہیں. اور جب ہم فرش عذاب پہ آ کے بیٹھ کے مظلوم کربلا کے غم کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں تو یہ گریہ ہمارے قلب پر، آئینہ قلب پر صفا بن کے تجلی کر دیتا ہے. مظلوم کربلا کے غموں کو یاد کر کے گریہ کرتا ہے، جیسے جیسے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، انہی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ اس کے دل کو پاک و مطہر کرتا جاتا ہے. بہت شکریہ. سلامت رہیے، ہاتھ اٹھ رہے ہیں. قلب کو صاف کرتا جاتا ہے. شرعی مسئلہ ہے.
نماز کی حالت میں اگر بندہ رو پڑے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن شریعت میں دو مقامات ایسے ملتے ہیں کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز کی حالت میں، چاہے وہ قیام کی حالت ہو، رکوع کی حالت ہو، سجود کی حالت ہو، اگر بندہ رو پڑے تو دو مقامات ملتے ہیں کہ اللہ نماز کی فضیلت کو دگنا کر دیتا ہے۔ ارادہ ہے بتاؤں کہ دو مقامات کون سے ہیں؟ پہلا مقام ہے کہ جب بندہ خوف الہی میں نماز کی حالت میں رو پڑے، اللہ نماز کی فضیلت کو دگنا کر دیتا ہے۔ اور دوسری حالت ہے، علماء فرماتے ہیں شریعت کا مسئلہ ہے، اگر بندہ نماز کی حالت میں، چاہے وہ سجدے کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، قیام کی حالت میں ہو، اگر بندے کے ذہن میں یا قلب میں غریبان کربلا، مظلومان کربلا کا غم آ جائے اور بندے کے آنسو نکل آئیں تو اللہ نماز کی فضیلت کو دگنا کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ نماز کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے۔ جس کے گریہ، جس کے غموں کو یاد کرنے کے لیے نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس ہستی کا کتنا مقام ہوگا۔ مولا کی عظمت پہ ایک صلوات پڑھیے مل کے بس موضوع کی طرف داخل ہونے لگا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے کلام میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور وہ آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف جھکا دو یا مغرب کی طرف جھکا دو۔ اللہ فرماتا ہے یہ نیکی نہیں ہے۔ پھر نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتا ہے نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ نیکی یہ ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ میرے پاس عقل ہے، اللہ نے عقل دی ہے، فکر اور سوچ دی ہے، اگر میں اپنے لیے نیکی معین کرنا چاہوں، نیکی کو معین کرنا چاہوں، نیکی ڈھونڈنا چاہوں، تو میں ڈھونڈ سکتا ہوں نا؟ اللہ نے مجھے عقل دی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، جو تو نیکی سمجھتا ہے وہ نیکی نہیں ہے، جو میں نے نیکی کہا ہے وہ نیکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہید میں چند لازے روکوں گا، انتہائی ایستگی کے ساتھ پڑھوں گا، تاکہ کیونکہ میں نے علم فلسفہ کی گفتگو شروع کر دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم کوئی ایک نقطہ تو سامعین کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نیکی اپنے لیے معین کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ سمجھ آ گئی تو آج تمہیدی گفتگو استوار ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے، انسان ولادت کے وقت بھی اور وفات کے وقت بھی محتاج ہے۔ نہ انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے واپس جائے گا۔ نہ انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے واپس جائے گا۔
انسان اپنے آنے کو روک سکتا ہے؟ اور جب موت کے وقت فرشتہ ملک الموت آتا ہے تو انسان اس سے کہہ دے یار تھوڑی دیر رک جا، میں فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، پھر تیرے ساتھ چلتا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہ انسان اپنے آنے میں بھی محتاج ہے اور جانے میں بھی محتاج ہے، درمیان میں اختیار کر رہا ہے. انتہائی توجہ چاہوں گا، انسان کی ولادت کے بعد سے لے کر وفات تک جتنا بھی عرصہ ہے محمد والی محمد، اس عرصے میں انسان محتاج ہے. اور یہ محتاج انسان کو اختیار دیا ہے، اور یہ بھی اختیار محتاجی والا ہے. بسم اللہ، ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والی محمد. 5 منٹ ہے میرے پاس، ان 5 منٹوں میں ایک ہی جملہ دے کے آپ کی ذہنت تمام کرتا ہوں. یہ محترم موجود ہے، ان کی موجودگی میں جملہ عطیہ کرنے لگا ہوں کہ انسان کی ولادت کے بعد سے لے کر اور وفات تک یہ جو درمیان کا مرحلہ ہے، جو درمیان کا حصہ ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اس میں اللہ نے اختیار دیا، اور یہ بھی اختیار محتاجی والا ہے. اب چہروں کی پریشانی بتاتی ہے کہ یہ کیسے محتاجی والا اختیار ہے. جب انسان آیا تو بے لباس آیا، بے طاقت آیا، بے علم آیا، تو انسان مجبور ہوا کہ نہیں ہوا کہ وہ غذا کو حاصل کرے، لباس کو حاصل کرے، علم کو حاصل کرے. تو ہم اب لباس یہ طاقت کون دیتا ہے کہ جب انسان آیا لباس باپ نے دیا، ماں نے غذا دی، اور ان غذاؤں نے طاقت دی، اور استاد نے علم دیا. ہم استاد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے علم دیا. ہم ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے لباس اور طاقت دی. ہم استاد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے علم دیا. یہ سارے شکریہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں، اور جس نے ہدایت دی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں. بہت شکریہ. اتنی فکری گفتگو پہ بھی آپ کو پڑھیں، آپ کی سماعت کو سلام ہے. جس نے ہدایت دی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے، سورہ لیل کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا ہَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اور پھر اللہ فرماتا ہے، سورہ لیل کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، ہدایت میں کروں گا، تم نہیں کرو گے. تو پتہ چل گیا کہ ہادی اللہ بھیجے گا، تم نہیں بناؤ گے. ہادی اللہ بنائے گا، تم شورا میں ہادی نہیں بنا سکتے. بس بھی اللہ نے جن کو ہادی بنا کے بھیجا، انسانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور جب مسائل پڑھا جاتا ہے تو مومن چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، پڑھنے والے ایسے دیکھتے ہیں کہ پھر ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں اس فرش عذاب پہ بٹھانے کے لیے خانوادہ اہل بیت نبوت نے قربانیاں کتنی دی. نجف فجر میں یا کسی مزاج میں مجلس ہو رہی تھی، ایک آیت انہوں نے مجلس پڑھی تو لوگوں نے گریہ کیا، بہت گریہ کیا. مجلس ختم ہو گئی، اختتام ہو گیا مجلس کا، اور مجلس سے کافی دیر بعد بھی ایک مومن فرش عذاب پہ بیٹھ کے زارو قطار گریہ کیے جا رہا. تو مومن قبلہ صاحب کے پاس گیا، قبلہ صاحب کے پاس
کہ قبلہ آپ نے مجلس پڑھی ایک مومن زاروں کا کارگریہ کر رہا ہے، تو وہ آیت اللہ صاحب اس کے پاس تشریف لے آئے، اس کا سینے سے لگایا، تسلی دی، صبر کرو. تو اس وقت وہ مومن کہتا ہے کہ علامہ صاحب میرا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے، میں ڈاکٹر ہوں، آپ نے جناب سیدہ کا مسائل پڑھائے، میں جانتا ہوں اگر انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو سانس لینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس بی بی کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوں پتہ نہیں کیسے سانس لیتی رہی ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. تلاوت کا امام فرماتا ہے کہ میرا سلام ہو اس دادی پر جس پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اور جلتے ہوئے دروازے میں گرم لوہے کی میخیں تھی جو بی بی کے پہلوں میں پیوست ہوئی، جنہوں نے بی بی کا بڑا نقصان کیا. بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گیا. اجرکم من اللہ عزاداران مظلوم کربلا. پھر بھی ظلم کم نہ ہوا، بی بی بڑی مولا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ایک ملعون نے تابیانہ بلند کیا، اور بی بی کہتی ہے بابا تیرے جانے کے بعد امت نے اجر رسالت ایسا دیا ہے کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں. جب بی بی کے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے نا، تو بی بی نے منہ سے کمر بند کو پکڑا ہے مولا کے، تو ایک ملعون نے ہاتھ بلند کیا. ہاتھ کا بلند ہونا تھا کہ بی بی زمین پہ گری، اور بی بی نے کہا صبت علیہ مصائبون لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. بی بی فرماتی ہے بابا تیرے جانے کے بعد مجھے ظاہرہ مرضیہ پہ اتنے مصائب آئے، اگر پہاڑوں پہ آتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر سفید دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب